جب بھی کبھی دو بھائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر انسان کے خیال میں حابیل اور قابیل آتے ہیں۔ ان کی کہانی تو سب نے سن رکھی ہوگی، لیکن شاید یہ نہیں معلوم کہ حقیقت میں قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا۔ آج ہم آپ کو یہی سنائیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی اپنی ابتدائی حالت میں تھی۔ حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری بار میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں ہی حضرت آدم کے بیٹے ہیں۔ جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کے ساتھ کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے قابیل کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس لیے تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو۔ جس نے قربانی اللہ کے حضور پیش کی اور قربانی قبول ہو گئی، اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور اس قربانی کو جلا دیتا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو کیا تھا؟ اس کے ہوتے ہی قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے یہ کہا، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اگر تو قتل کی نیت سے مجھے مار ڈالے گا تو میں بدلے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم مکہ چلے گئے تو قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے دیکھا اور سوچنے لگا کہ کس طرح حابیل کی جان لی جائے، کہ اس زمانے میں آج تک کبھی کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لائن نے ایک جانور پکڑا اور اس کے سر کو ایک پتھر پر رکھ دیا اور دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا اور وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کریں۔ روئے زمین پر کسی بھی انسان کا یہ پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی انسان ابھی تک مرا ہی نہ تھا۔ اس لیے قابیل یہ سوچ کر حیران اور پریشان تھا کہ اب حابیل کی لاش کا میں کروں تو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک اپنے ہی بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی۔ چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔
جب قابیل نے کوے کو یہ کرتے دیکھا تو وہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرنے لگا کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھ سے یہ کام بھی نہ ہوا۔ چنانچہ قابیل نے وہی کیا، اس نے ایک گڑھا کھودا، اس میں حابیل کی لاش کو ڈالا اور دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم مکہ سے واپس تشریف لائے اور انہوں نے حابیل کو کہیں نہیں پایا تو پریشانی کے عالم میں اس کو جگہ جگہ ڈھونڈنے لگے، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ معلوم نہیں حابیل کچھ دنوں سے کہاں غائب ہو گیا۔ حضرت آدم نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکار رہا ہے، تو حضرت آدم نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے قبر کو کھود کر دیکھا تو اس کا مغز نکلا ہوا تھا اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی بھی نہیں مرا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو زمین میں 7 دن تک زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ بے حد بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس قابیل کو جا ملا اور اس کو یہ کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پرستش کیا کرو۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے اس دنیا میں جس نے آگ کی پرستش کی اور پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر بے حق خون بہایا، اور یہ پہلا مجرم ہے جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ، ایک بوجھ، ایک گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کا ایک لڑکا جو کہ اندھا تھا، اس نے اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصے، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ، حسد اور بغض انسان کے لیے کتنی بڑی قلبی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ صرف کسی کو قتل کیا اور نہ ہی زمین پر فساد پھیلایا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تکبر، حسد، بغض اور غصے جیسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔